الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ درس ہمارا کیا موضوع چل رہا ہے؟ علم دین پر، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ اصول دین سے۔ بنیادی 3 برانچز ہیں اس کی، اصول دین، فروع دین اور علم اخلاق، ٹھیک ہے، رکھ دیں۔ تو اصول دین میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ توحید۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا ہے عدل۔ عدل کی کوئی تعریف کرے گا؟ عدل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کہا جی انصاف ہے۔ اور آج ہم نے پڑھنا ہے عدل۔ عدل کی تعریف ہوتی ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ یہ لغت میں تعریف ہے کہ لغت میں ڈکشنری میں جب بھی آپ کوئی لفظ ہوتا ہے تو کہاں سے دیکھتے ہیں؟ ڈکشنری سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اگر آپ لغت ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ مثال کے طور پر یہ بورڈ ہے، اگر آپ اسے دیکھنا ہے تو یہی لگا ہو تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو میں نیچے رکھ کے لکھنا شروع کر دوں تو یہ کیا ہوگا؟ عدل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ عدل کی ضد ہے ظلم۔ تو اس کی تعریف پتہ چلی تو اس کی بھی پتہ چل گئی۔ اس کی تعریف ہے کسی چیز کو اس کے اس مقام پر رکھنا جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ تو ضد کیا ہوگی؟ ظلم، کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مولا علی وہ اہل تھے خلافت کے، تو عدل یہ تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جاتا اور ان کو خلافت سے ہٹا دینا کیا ہوا؟ ظلم۔ اسی لیے کہتے ہیں نا مولا علی پہ ظلم ہوا، انہیں خلافت نہیں دی گئی۔ یہ ایک تعریف ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر، کوئی بھی چیز ہو۔ کرسی کس لیے بنائی گئی ہے؟ بیٹھنے کے لیے۔ کرسی کو سر پہ رکھ لیں، یہ عدل ہوگا کہ ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ کرسی پہ ظلم ہے کہ جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ اس سے کام نہ لیا جائے، کوئی اور کام لیا جائے۔ ہر چیز اسی طرح ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری تعریف بھی یہ کی جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ افراط یعنی زیادتی اور تفریط یعنی کمی کے درمیان جو حد وسط ہے، ایک ایسا پوائنٹ یہ والا کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی ادھر کریں تو زیادتی ہو جائے گی، ادھر کریں گے تو کمی ہو جائے گی۔ مثلا ترازو ہے، اس میں برابر وزن رکھا جائے تو وہ سینٹر میں بیلنس ہوگا نا۔ تو یہ بیلنس ہونا کیا ہے؟ عدل ہے، کہ دونوں اطراف برابر ہوں۔ اگر کسی طرف بھی تھوڑا سا وزن بڑھا دیں تو کیا ہوگا؟ ایک پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ایک پلڑا اونچا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کمی اور زیادتی کے درمیان جو حد فاصل، فیصلہ کرنے والی، کہ جس پوائنٹ پر نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ یہ تو ہوگی تعریف۔ اب ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع اس دنیا والے عدل کی تو بات ابھی نہیں ہو رہی۔ ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ اللہ ہمیشہ عدل کرتا ہے، اور عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہم نے کیوں اصول دین میں رکھا؟ اور کسی کے فرقے کے اصول دین میں نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں توحید، نبوت، قیامت، امامت ہم مانتے ہیں۔ تو یہ عدل کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ دوسرے فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ظلم بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو عدل بھی کر سکتا ہے۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعاً اللہ جو ہے وہ عادل ہے۔ اس پر پہلی دلیل ہم دیں گے۔ پہلی دلیل کیا ہوگی؟ عقلی، یعنی عقل سے ہم نے دیکھنا۔ ابھی ہم نے حدیث بھی نہیں دیکھنی، ابھی آیت بھی نہیں دیکھنی۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے تو اس عقل سے دیکھیں گے کہ اللہ عادل ہے، کہ اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے۔ تو پہلی دلیل ہم نے کل پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ذات۔ ذات کے مرتبے میں نہ اسم ہے نہ رسم ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے، اس کے بارے میں کلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی صفات سے۔
تو پہلی صفت جس سے اللہ پہچانا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور ذاتی صفت ہے، اس کو کہتے ہیں ذاتی صفت، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کس بنیاد پر؟ اس کے علم۔ اور اللہ کی جب جو سب سے بڑی صفت ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم۔ اب جو اگر اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے تو اس علم سے ہمیشہ عدل ظاہر ہوگا، یہ عقلی قانون ہے۔ مثال سے دیکھتے ہیں کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو عدل ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، اور جو ظلم ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دو بادشاہ ہیں، یا دو گورنر دیکھ لیں، یا دو حاکم دیکھ لیں، ایک لاہور کا حاکم ہے، ایک اسلام آباد کا حاکم ہے، یہ دونوں کے پاس طاقت برابر ہے، لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں، ایک کے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس سے عدالت ہوگی کہ ظلم ظاہر ہوگا؟ عدالت ہوگی۔ جس کے پاس علم ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، علم کی بنیاد پر وہ اس کو سزا دے گا، اور جس پہ جو مظلوم ہے اس کو وہ رہا کر دے گا، یا اس کو کوئی چیز عطا کرے گا جس کا وہ اہل ہے۔ اور ظلم کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور عدل ہمیشہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ کلی قانون ہے، یاد رکھیں۔ عدل کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ اور ظلم کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ جہالت۔ ظاہر ایک بندہ اگر ہم بھی آپ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آتا ہے، وہ دونوں اپنے واقعات بتاتے ہیں، کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ کہے گا نہیں اس نے میرے پیسے لیے ہیں، تو آپ فیصلہ کرنے میں مشکل ہے آپ، کیونکہ آپ کے پاس سمجھ نہیں آ رہی، علم نہیں ہے۔ اگر کوئی محمد والے محمد کے پاس آتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جو شخص علم رکھتا ہے اس سے ہمیشہ عدالت ظاہر ہوگی۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو پہلی صفت ہے، جو احادیث میں، قرآن میں عقلی لحاظ سے، وہ پہلی صفت علم ہے۔ جب اللہ کے ساتھ پاس علم ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ اس سے ہمیشہ عدل ظاہر ہوگا، وہاں پہ ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کون سی دلیل ہوگی؟ یہ ہوگی عقلی دلیل۔ اب دوسرے دیکھتے ہیں کیا قرآن میں بھی ایسا آیا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ مضمون بھی لکھیں کوئی اسلامیات میں یا معاشرت علوم میں، اس میں پہلا ہوتا ہے کہ عقلی دلیل دی جاتی ہے، اس کے بعد آیت سے، قرآن کی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حدیث سے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر، مثقال ذرہ ہوتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اب قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ایک آیت نہیں، یہ اور بھی بہت ساری آیات۔ تیسری کیا دلیل ہوتی ہے؟ حدیث سے۔ کہ مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ مولا نے کہا ہے وہ ظلم، اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو یہ کوئی عیب ہے کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ آپ بتائیں، پھول سے خوشبو آئے گی کہ بدبو آئے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بدبو آئے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح گندگی سے خوشبو آئے گی، بدبو آئے گی؟ اس سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ حسن ہی حسن ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ جو حسین چیز ہے اس سے ہمیشہ اچھی چیز ہی ظاہر ہوگی۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم برا ہے، ظلم کبھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظاہر ہو بھی نہیں سکتا۔ اب آگئی یہ بنیادی ہمارے پاس آ گئی کہ ہم نے دلیل سے بھی دیکھ لیا، عقلی دلیل سے، آیت سے بھی دیکھ لیا، حدیث سے بھی اب ہم نے دیکھ لیا۔ اب مسئلہ ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں، وہ اب ہم دیکھیں گے، کیونکہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے۔ یہ ظاہری لحاظ سے تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ علم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عدل ہی ظاہر ہو، یہ واضح ہے، چاہے عقلی دلیل ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے آیت ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عدل کی اقسام کتنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تکوینی عدل، ایک ہوتا ہے تشریعی عدل۔ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، وغیرہ اتنا کافی ہے۔ تکوینی امور ہوتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ، مثلا آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنے اختیار سے پیدا ہوئے ہیں؟
انسان کا اختیار نہیں ہے. انسان کا قد بڑا ہے یا چھوٹا ہے، انسان کی رنگت کالی ہے یا سفید ہے، معذور پیدا ہوا ہے یا کامل پیدا ہوا ہے، بینائی کمزور ہے یا صحیح ہے، یہ ساری چیزیں ان کو کہتے ہیں تکوینی امور، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اس غریب گھرانے میں پیدا کیا یا امیر گھرانے میں پیدا کیا ہے، آپ کو اسلام آباد میں پیدا کرنا ہے یا لاہور میں پیدا کرنا ہے، کس گھرانے میں پیدا کرنا ہے، یہ سب کا سب یہ ہے تکوینی امور جس میں انسان کا دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ جبر. ڈیٹیل بحث ہوگی تو اس میں جبر بھی نہیں ہے اصل میں، کیونکہ انسان نے جو مانگا اللہ نے دیا، وہ اگلی بحث ہے. تو یہ یاد رکھیں، تکوینی امور کون سے ہوتے ہیں؟ وہ امور جس میں انسان کا دخل نہیں ہے. یہ جو انسان کا دخل نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس کو صحیح بنایا ہے. کوئی بندہ کہے جی مجھے غریب گھرانے میں کیوں پیدا کیا، مجھے امیر گھرانے میں پیدا کرنا چاہیے تھا، کہہ سکتا ہے نا انسان. تو اللہ تعالیٰ کا عدل، یہاں پہ عدل سے کیا مراد ہے اس تکوینی امور میں؟ کہ جیسی بندے کی استعداد تھی ویسا ہی اللہ نے دیا. مراد کیا ہے؟ مثلا اب ہم دیکھتے ہیں ایک بلب لگانا ہے، لائٹ کتنی آتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو ہم یہ چلاتے ہیں 220 وولٹ، اور وہ جو ٹرانسفارمر کے پاس کتنی بجلی ہوتی ہے؟ 11,000 وولٹ. اب یہ جو بلب ہے 5 واٹ کا یا 10 واٹ کا لگا ہوا ہے، یہ 220 پہ چلتا ہے. اگر اس کو ٹرانسفارمر کی 11,000 واٹ لائٹ پہ لگا دیں پھر کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. اکثر یہ جو گھروں میں پھٹتے ہیں، لائٹ جو 220 سے زیادہ ہوتی ہے 270-80، تو بلب جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں. تو مسئلہ کس میں ہے؟ کرنٹ میں مسئلہ ہے کہ اس بلب میں مسئلہ ہے؟ کرنٹ میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بلب میں ہے. کیوں؟ بلب میں طاقت و توانائی نہیں ہے کہ وہ اتنے کرنٹ کو لے سکے. ہر بلب کا اپنی ایک طاقت ہے، اپنی ایک استعداد ہے. تو عقل کیا کہتی ہے کہ اسے 220 واٹ پہ چلایا جائے یا 11,000 پہ؟ 220 واٹ پہ. تو اللہ نے جس کو جیسا بنایا اس میں ظرف ہی اتنا تھا، استعداد ہی اتنی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا دیا جتنا وہ استعداد رکھتا تھا. یہ جان لیں کہ ہر شخص جتنی وہ طاقت و توانائی رکھتا تھا اللہ نے اس کو اتنا ہی دیا. یہ اللہ کا عدل ہے. کون سے امور میں؟ استعداد ہے وہ اللہ نے اس کو دی ہے. یہ ابھی میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جبر بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو خلق کیا تو وہاں پوچھا کیا چاہیے، جس نے جتنا مانگا اتنا ہی دیا. اور ایک اور بات ہے، یہ اگر انسان بیٹھ کے سوچے، کوئی بھی کہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اس جیسا مطلقاً اس جیسا بنا دے، کوئی بھی نہیں چاہے گا. نہ کبھی کسی نے چاہا ہے. کسی فقیر نے بھی یہ نہیں چاہا کہ بادشاہ بن جاؤں. اگر اسے بتا دیا جائے کہ بادشاہ کو یہ مسئلے مسائل ہیں، اس کو رات کو نیند نہیں آتی، دوائیاں کھاتا ہے، دن میں اتنا کام کرتا ہے، تو وہ فقیر کہے گا میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ استعداد اس کی وہ کام کر ہی نہیں سکتی. بادشاہ فقیر نہیں بن سکتا. تو اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ لوگ بڑے غریب ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. جیسے ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑے غریب لوگ ہیں. ہاں، امام نے فرمایا کہ تو اللہ سے زیادہ جانتا ہے، تیرا علم اللہ سے بڑھ گیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے تو صحیح بنایا ہے. پھر وجہ بتائی کہ اگر اللہ غریب کو امیر بنا دیتا یا امیر کو غریب بنا دیتا تو وہ اللہ کا انکار کر دیتا. لیکن ہماری سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اتنے بڑے عالم کو خلق کرنا، اس کی پورا علم رکھنا، وہ کون رکھ سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ انسان میں اتنی توان اور اتنی استعداد نہیں ہے. تو یہ ہو گیا پہلا تکوینی عدل، کہ اللہ نے جس کو جبرن بھی بنایا ہے اس میں عدل ہے. دوسرا ہے تشریعی عدل، اس کا تعلق دنیاوی امور سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، ہم نے ایک دوسرے سے فیصلہ کرنا ہے کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی کرنی ہے. اس میں ہم آزاد ہیں کہ نہیں آزاد؟ یہ تشریعی امور میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. لیکن ان تشریعی امور میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے تحت ہیں، بعض کا زلزلہ آ جاتا ہے، بندے کتنے مر جاتے ہیں، امیر نہیں بچتا، غریب نہیں بچتا. یہ ہم
آخر میں دیکھ لیں گے آخری سوال جو دہری یہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. یہاں تک تو تھا ہمارا جو مذہب اہل بیت میں کہ اللہ عدل کرتا ہے، چاہے وہ تکوینی امور ہوں چاہے وہ تشریعی امور ہیں. اب یہ جو شریعت آئی ہے ہمارے پاس اس میں فیصلے لکھے ہوئے ہیں. اگر انسان قتل کرتا ہے تو قتل کی سزا قتل ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ تشریعی امور میں ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لیکن اس کو عقل سے دیکھیں گے تو وہ عین عدل ہے. اینڈ میں نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جو مذہب اہل بیت ہیں وہ دوسرا جو اصول دین ہے اس میں عدل کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے کس بنیاد پر کہ اللہ علم رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے اس سے ظلم ظاہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین.